دیکھیے گا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اس بات کو آپ بھی بالخصوص جانتے ہیں کہ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کرتا ہے ہر باپ اپنی اولاد سے۔ اپنی اولاد کے لیے باپ نہ جانے کیا کیا کر دیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ کچھ باپ اپنی اولاد کے لیے تو ناحق قتل تک کر دیتی ہے، یہاں تک اپنی اولاد کے لیے چلی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات الگ ہے، لیکن میں پھر بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گا، باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی کبھی قتل کر دیتا ہے، لڑائیاں کر لیتا ہے، کبھی کبھی اپنی اولاد کے لیے باپ حرام لقمہ کما کر کے لاتا ہے۔ یہ سب باتیں الگ ہیں، لیکن ایک وہی باپ حلال لقمہ کماتا ہے، دن اور رات اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ کسی کی دکان میں جا کر کے نوکری کرتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں جا کر کے نوکری کرتا ہے۔ اگر اس بدولت اگر کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے کا نمبر آ جاتا ہے تو باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ جوڑتا ہے، مالک کے آگے جوڑ جوڑ کر کے پیسے مانگتا ہے کہ میری اولاد نے آج مجھ سے یہ مانگا ہے، تھوڑے پیسے بڑھتی دے دیجئے، یا آج جلدی دے دیجئے، مجھے گھر جلدی جانا ہے، آج ایسا ہے، آج ویسا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے باپ ہر کام کرتا ہے، ہر کام سے گزرتا ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اولاد کے لیے تو باپ سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن وہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، جب بڑی ہو جاتی ہے، وہی اولاد جب کمانے کے لائق ہو جاتی ہے، تو جب وہ اولاد بچپن میں تھی تو اس نے باپ کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھا، باپ کی دولت کو اپنی دولت سمجھی۔ لیکن آج وہی اولاد کہ جس اولاد کو باپ نے پوری زندگی اپنی محنت کر کے کمائی کے کھلایا، آج وہی اولاد جب کمانے کے لائق ہو جاتی ہے تو وہی اولاد اگر باپ کو ضرورت پڑتی ہے، مان لو اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر کسی بزرگ باپ کو اگر کھانسی زیادہ ہونے لگے تو وہ باپ اگر اپنی اولاد سے جا کر کے کہے نا، اے میرے بیٹے مجھے کھانسی کی سیرپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تھوڑے پیسے دے دے، تو معلوم ہے کیا کہتا ہے وہ جوان اولاد، کیا کہتی ہے وہ جوان اولاد، اور وہ کیا کہتا ہے جوان بیٹا اس باپ کا، کہتا ہے کہ میں تمہارے خرچے اٹھاؤں کہ اپنی بیوی بچوں کے خرچے اٹھاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اسی دن کے لیے باپ نے تمہیں پالا تھا؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے باپ نے تمہیں پالا تھا؟ اللہ اکبر۔ باپ کی روح اس دن نہیں نکلتی ہے کہ جس دن فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جس دن جس اولاد نے یہ جملہ اپنے باپ کو بولا، وہ باپ اسی دن انتقال کر جاتا ہے، اسی دن مر جاتا ہے، کیونکہ پھر بچا ہی کیا ہے جینے میں؟ جس کے لیے ہم نے پوری زندگی قربان کی، جس کے لیے پوری زندگی یوں ہی گزار دی، اگر وہ ایسا جملہ بولے تو پھر انسان جیتے جی مر جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باپ اور ماں ایک ایسی شان کی دولت ہے، ایسی شان کی دولت ہے کہ اگر یہ دولت انسان کے پاس سے چلی جائے تب اس کو اس کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جو کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس رہتی ہے تو ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے کتنی خاص ہے، کتنی قیمتی ہے، لیکن جب وہ دولت نگاہوں سے دور ہو جاتی ہے، جب وہ دور چلی جاتی ہے، تب ہم کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی خاص تھی۔ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن کچھ ہمارے نوجوان بھائی وہی آج کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، یا ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یا اگر کوئی باہر جاتا ہے کمانے کے لیے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ جب ہم آ رہے تھے تو ہماری ماں رو رہی تھی لیکن ہمارے باپ کو فرق نہیں پڑا۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے نوجوان، تو نے ابھی باپ کی محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ ماں نے تو اپنی محبت کا حق اس طرح سے ادا کر دیا کہ اس نے تیرے سامنے آنسو نکالے اور تو نے اس کے ٹپکتے ہوئے آنسو کو دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن تو نے اپنے باپ کے جگر کے اندر جھانک کر نہیں دیکھا۔ کاش تو اپنے باپ کے جگر کے اندر جھانک کر دیکھتا، تب تجھے محسوس ہوتا کہ میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر باپ کو خبر ہو جائے کہ میری اولاد پریشانی میں ہے تو وہ اپنی جان دینا گوارا کرتا ہے، لیکن اولاد کو پریشانی میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ پھر کچھ نوجوان
کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آخر تمہارا باپ تمہارے لیے کیا کرتا، میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوری زندگی اپنی تمہارے لیے قربان کر دی۔ ایک آدمی صرف باپ اگر کمانا چاہتا اور کھانا چاہتا تو بڑا آسان ہے کہ وہ باپ اپنے لیے کماتا اور کھاتا، لیکن اس نے پریشانی میں اپنی زندگی کو ڈالا۔ وہ صبح کو نکلا، شام تک محنت اور مزدوری کرتا رہا، آج اس کے دھکے کھائے، آج اس کی باتیں سنی، اس کے آگے ہاتھ جوڑا، اس کے آگے ہاتھ جوڑا۔ وہ کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے، ورنہ اگر وہ خود چاہتا تو اپنی زندگی کو بڑے عیش اور آرام میں گزار سکتا تھا۔ اب اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ ہمارے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، مجھے میرے باپ نے کیا دیا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے پیارے بھائی، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تو بتا کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا، تو پھر جو آدھار کارڈ ہے اس آدھار کارڈ سے اپنا باپ کا نام ہٹا اور پھر تو سماج میں گھومنے کے لائق بن کے دکھا۔ مجھے پھر سماج کیا کہتا ہے، پھر مجھے آ کر کے بتائیے۔ یہ جو آدھار کارڈ کے نیچے لکھا ہوتا ہے پتا کا نام، یہ بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ صرف نام تمہارے باپ کا تمہارے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اگر اپنے نام کے آگے سے اپنے والد کا نام، اپنے پتا کا نام ہٹا دو تو یہ سماج تمہیں حرامی کہہ کر کے پکارے گا۔ اس وقت آپ کہاں جئیں گے، اس وقت کیا کریں گے؟ آپ نام ہٹا کر تو دیکھیے اپنے باپ کا، کبھی اس بات کو تصور میں لائیے، ذہن میں لائیے کہ کسی دکان پر کوئی سرکاری کام کروانے کے لیے گئے، اگر کسی نے معلوم کیا آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے پتا کا نام کیا ہے، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اور جب آپ جواب نہ دیں گے، وہ جب آپ کے چہرے کو دیکھے گا، وہ جب چار لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ کو دیکھیں گے کہ اس اپنے باپ کا نام معلوم نہیں، تو وہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ یہ حرامی کی اولاد ہے، یہ حرام کی اولاد ہے، یہ ناجائز اولاد ہے۔ اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں باپ تمہارا تم سے کتنی محبت کرتا ہے اور تمہارے باپ نے تمہیں کیا دیا ہے۔